السلام علیکم، ویلکم ٹو دی عافیہ سلام شو. اور آج اس شو پہ ہم ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آج اگر آپ لوگوں نے کل کوشش کی ہو یا پرسوں انفیکٹ کوشش کی ہو کچھ انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کرنے کی، اور زیادہ تر لوگ کوئک ریسرچ کے لیے ویکیپیڈیا کا سہارا لیتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ سائٹ کا بلیک آؤٹ ہوا تھا. گوگل پہ سرچ کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایک بلیک باکس تھا جہاں ان کا لوگو ہوتا ہے. اور یہ دراصل ایک احتجاج کا طریقہ تھا، اور یہ احتجاج ہو رہا تھا SOPA اور PIPA. یہ دو اس طرح کے قانون ہیں جو کہ امریکہ میں نافذ کرنے کے لیے حکومت کی کوشش ہو رہی ہے. ان قوانین کے خلاف احتجاج اس طرح کی انٹرنیٹ سائٹس جو ساری دنیا میں جن تک رسائی ہے وہ کیوں کر رہی تھیں؟ ان کے ساتھ اور بہت سے ویب سائٹس تھیں اور بہت سے انٹرنیٹ کے ایسے ادارے تھے، اور انٹرنیٹ کمیونٹی جو تھی دنیا بھر میں وہ کیوں احتجاج کر رہی تھی. اس کو ہم نے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف کبانی، جو کہ اقوام متحدہ میں بھی انٹرنیٹ اور IT کے ایڈوائزر رہے ہیں. انٹرنیٹ گورننس کے اور پالیسی کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہے، IT کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. تو السلام علیکم آصف. جی آصف، بہت بہت شکریہ. اور آپ ذرا بتائیں گے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے اس سلسلے میں؟ Firstly, thank you, Afia, for inviting me on the show. Just for the correction, I worked as a fellow for the Internet Governance Office at United Nations Office in Millennium, where all the multi-stakeholders sit together. It's the government, business, civil society, Internet Governance Caucus. تو یہ تو پھر تو بالکل ہی آپ موضوع شخص ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے. جی میں کہا اس طرح تو آپ بالکل ہی موضوع ترین شخصیت ہیں اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت عمدہ سوال اٹھایا ہے، اور سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے کہ تاریخ بتایا کہ آن لائن پروٹیسٹ ہوا ہے، یعنی آن لائن ایگریکلچر اور انڈسٹریل اکانومیز کے دور میں یہ پہلی اسٹرائک ہے جس میں آپ نے خود بجا فرمایا کہ ویکیپیڈیا انفارمیشن اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن وہ شٹ ڈاؤن. یہ صرف پروٹیسٹ اور اسٹرائک کی گئی تھی کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا لوگوں کا رائٹ آف انفارمیشن. تو اب یہ سوال ایک بنیادی ہیومن رائٹس کے حوالے سے آ رہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی جو ہے وہ اب آتھینٹیکیشن کیا ہوگی. مطلب اس کو فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں اٹیچ ہے یہ ایشو؟ جی بالکل. ہم کہتے تو ہیں لیٹر اسپرٹ کہ انٹرنیٹ از فار ایوری ون، لیکن آج سوال یہاں کھڑا ہو گیا آپ سے کہ کیا انٹرنیٹ از فری فار ایوری ون اور اس کی نیٹ نیوٹرلٹی ہوگی، اور کیا ہر بندہ جو ڈیولپنگ کنٹری خاص طور پہ ہے کیا وہ اس کو اسی طرح استعمال کر سکے گا فری آف چارجز، اور اس کا فریڈم آف ایکسپریشن جس طرح آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا عرب ملکوں میں جو سوشل میڈیا کے تھرو ریولیوشنز آئیں. جی اور دوسرا ہمارے جیسے ملک اور دوسرے ملکوں کی جو معلومات آج کل ویکی لیکس پہ آ رہی ہیں، یا جو لوگ بلاگز لکھتے ہیں یا ان کے بعد کی پروٹیکشن کے لیے ہے، لیکن تک کہ بنیادی انسانی حقوق کے مسائل کی طرف نہیں جائے گا مسئلہ. اچھا، لیکن یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی طرف سے اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ یہ قانون ہو، وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کی انفرنجمنٹ ہو رہی ہے. جیسے موشن پکچر انڈسٹری ہے، زیادہ میرے خیال میں اس کی طرف سے پریشر ہے کہ اس طرح کا قانون لایا جائے. تو وہ پھر آپ کس طرح سے ان کو آپ غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے بہت ہی عمدہ یہ سوال کیا ہے اور بہت ہی اہم پوائنٹ پہ کیا ہے. دیکھیں جی، قانون جو یہ آئے گا اسی قانون میں جو چینج ہے، جو سمجھنے کی بات ہے، جو ٹیکنیکل تو پہلے یہ بہت دوسرے ذرائع سے سائٹس کو بلاک بھی کر دیتے تھے اور ڈومینس کو بند بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو قانون کی جو خاص بات ہے یہ بلاک کرے گی فورن سائٹس اور فورن ڈیٹا کو. مطلب فورن میننگ آؤٹ سائڈ دی USA. جی، ادر دین دا USA، تو جو اب ایران ہے، پاکستان ہے، یا دوسری ڈیولپنگ کنٹریز ہے، یا دنیا کے کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، اگر اس کا کوئی سائٹ یا ڈیٹا اس طرح سے ہے تو وہ اس قانون کے تحت ان کو نہ صرف پورا ڈومین بلاک کر سکتے ہیں اور پوری ساتھ لیگل ایکشن کر سکتے ہیں.
تو ہمارے ملکوں میں تو آپ کو پتا ہے ایکسیس انفارمیشن وکیپیڈیا گوگل اور انہیں چیزوں سے جی بالکل. آپ یہاں دو گروپس ہیں. ایک گروپ جو ہے ہالی ووڈ انڈسٹریز والے ہیں جو موشن پکچرز ہے, دوسرا میڈیسن کا گروپ فائزر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کانٹینٹ کے ایشوز ہیں جو فورن کنٹریز یوز کرتی ہیں اور جو فورن انڈیویجول یوز کرتے ہیں اس کا کس طرح سے دیکھا جائے. دوسری طرف اپنی سلیکن ویلی تو وہ کر رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو ہے وہ انفرنج ہو رہے ہیں. شامل جی بالکل. اس سے جو ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو جب آپ لے آئیں گے تو آپ انوویشن کو ہٹ کریں گے. آپ کا ریسرچ اور انوویشن بھی بہت اس سے ہٹ ہوگا. آپ کی میڈیا انڈسٹری ہے, آپ کے جو لوگ سوشل میڈیا ٹولز ڈیولپ کر رہے ہیں اور دیگر ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ان کی ریسرچ اور انوویشن پہ بھی یہ ان کے انسانی حقوق پہ بھی ہوگا. مطلب یہ ویسا ہی کالا قانون ہو سکتا ہے کل کو جو ہر دنیا کا ملک پاس کر کے کسی بھی بندے کو اس کے تحت جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے. کل اس کا میں ایک ایگزامپل دیکھ رہی تھی, ایک کسی نے اس کو عام فہم زبان میں سمجھانے کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے تو اس کی انفرنجمنٹ کی سزا, جیسے اگر کوئی انہوں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ مائیکل جیکسن کا کوئی گانا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کے لیے اس ڈاکٹر کی سزا سے زیادہ ہے جس کو اس کے قتل کا مجرم قرار دیا گیا ہے. تو یہ تو بہت ہی ان بیلنسڈ اور بڑا ہورفک قسم کا سیناریو ہے. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ اس وقت جو قانون پاس ہونے جا رہے ہیں اس میں یہی باتیں ہیں کہ جو سزائیں ہیں, اگر ایک چھوٹا سا میوزک آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا یا میڈیا کا کلپ ڈاؤن لوڈ کر لیا یا کوئی ایسی چیز ڈاؤن لوڈ کر لی, نہ صرف ڈاؤن لوڈ کر لی اپلوڈ کر لیا آپ نے, اچھا, تو آپ جو ہے وہ اس میں آپ کو سزا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک سوال اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ کس طرح سے انشور کیا جائے گا. اور خاص طور پہ آپ اگر غور کریں تو ڈیولپنگ کنٹری جو آلریڈی جن کے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن کے ہی پہلے مسائل ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو یا دیگر ممالک ہو, وہ پہلے ہی انفارمیشن نہیں ہے اور جو تھوڑی بہت مل جاتی ہے کسی گورنمنٹ یا رجیم سے, وہ بھی آگے جا کے اگر اس طرح کے وہ قانون ملک پاس کر دیں گے تو وہ تو میرا خیال ہے کہ بندہ کچھ بھی نہیں اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کر سکے گا. تو انٹرنیٹ کا جو مقصد ہے جو وہ ہو جائے گا. اچھا, آپ جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ میجر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے چائنا ہے, انڈیا ہے, اور پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پابندیاں لگی تھیں اس کے سوشل میڈیا کے کچھ سائٹس پہ. اس کے علاوہ ایران ہے, سعودی عرب ہے. ان ملکوں میں مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں انٹرنیٹ پہ پابندی لگانے کے یا اس میں عام لوگوں کی رسائی کو پابند کرنے میں. تو اس کو پھر آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ یہ دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے جس میں ان کی اپنی حکومتیں قدغن لگا رہی ہیں, تو امریکہ کی تو بات آتی ہے. بہت عمدہ سوال آپ کا. دنیا کے جو 7 بلین لوگ ہیں اس میں تقریباً یہی ہے کہ 4 سے 5 بلین لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کریں, اور یہ ایک کوشش ہر سال رہتی ہے کہ ہر سال یا 2 سال میں کچھ بلین لوگ انکلوڈ ہو جائیں اس کے اندر, تاکہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات, تعلیم اور دیگر چیزوں کا فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جب اس طرح کے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہماری حکومتیں پہلے ہی نہ صرف سیاسی طور پہ بلکہ ٹیکنیکلی وہ بلاک کرتی رہی ہیں. اب جو بات ہے وہ ٹیکنیکل ڈومین سے نکل کے پالیسی ڈومین میں جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب کسی پالیسی یا قانون سازی ہو جائے تو قانون جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے. آپ نے بہت ایگزامپل بھی, قانون بن جائے ایسی چیز اپلوڈ کر دیتا ہے کسی سیاستدان کے خلاف, کسی بزنس گروپ کے خلاف, تو اس کی سزا ہوتی ہے. اچھا آصف, یہ تو ابھی دیکھیں ایک یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, ہوگا ہمارا آگے مستقبل میں نالج اکانومی میں, تو یہ بہت اہم سوال تاریخ کا ہمارے سامنے آ گیا اور اس کا جواب دینا ہمیں بہت ضروری ہے. ہم سب کو مل کے اس کا جواب دینا ہوگا. اچھا, انشاءاللہ اس موضوع کو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ٹچ کریں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن کے اس پروٹیسٹ سے کچھ وہاں پہ رویے میں لچک بھی آئی ہے, اور کچھ پالیسی میکرز جو ہیں امریکہ میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو ری وزٹ کرنا چاہیے لاگو کرنے سے پہلے. بہت بہت شکریہ آصف, آپ نے ہمیں اس کے جو ممکنہ اثرات ہیں اس سے آگاہ کیا, اور آگے جا کے کیا ہوتا ہے, کب یہ لاگو ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کا اثر ہم پہ ہوگا, اس سلسلے میں بھی ہم دوبارہ آپ سے رجوع کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا.